السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ایمان اور طمانینت قلب، یعنی دل کا اطمینان، دل کا سکون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، سورہ انعام آیت نمبر 82۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے حقیقی امن ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں۔ امن کی یہ بشارت دنیاوی زندگی کے لیے بھی ہے اور موت کے بعد کی ابدی اور لازوال زندگی کے لیے بھی ہے۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو مومن کو نہ تو گزشتہ کام کی یاد ستاتی ہے اور نہ ہی وہ پرخطر حالات میں گھبراتا ہے، اور نہ مستقبل کا ڈر اور خوف اسے بے چین کرتا ہے۔ زمانے کے تلخ و شیریں، گرم و سرد حالات میں وہ کچھ اس طرح پرسکون رہتا ہے جیسے جنت میں پرسکون زندگی بسر کرنے والا انسان۔ طمانینت قلب یعنی دل کا اطمینان، دل کا سکون، یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اس کا اندازہ صرف وہی پریشان آدمی کر سکتا ہے جو ہر وقت ڈر خوف کا شکار رہتا ہے۔ ایک دانا سے سوال کیا گیا کہ سرور کیا ہے، خوشی کیا ہے، خوشی کا راز کیا ہے، تو اس نے جواب دیا سکون، کیونکہ جو سکون سے محروم رہتا ہے اس کے پاس زندگی کے ہزاروں سامان بھی موجود ہو تو اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ایمان سے محروم شخص کی بے چینی، جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو اس کی بے چینی کیسی ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتا ہے، کبھی لوگوں کا خوف، کبھی اپنی ذات کا خوف، اور ہر چیز کا خوف مکمل طور پر اسے گھیر لیتی ہے۔ نہ دولت و ثروت اسے سکون بخشتی ہے، نہ منصب و مرتبہ، اور نہ صحت و تندرستی، نہ ہی محبت، نہ عورت، نہ تفریح کے رنگا رنگ پروگرام۔ ہر چیز کو اس نے آزما کر دیکھا، کوئی بھی چیز اس کے لیے سکون بخش ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس یہ بھی دیکھیے کہ اہل ایمان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ وہ عام حالات میں درکنار انتہائی پرخطر حالات میں بھی پرسکون رہتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے۔ کفار قریش ان کے تعاقب میں چاروں جانب بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ڈھونڈ نکالنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات تجویز کیے جا چکے تھے۔ اسی عالم میں، اسی اثنا میں چند لوگ تلاش کرتے کرتے ٹھیک اسی غار کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں تو ہم انہیں نظر آ سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پرسکون انداز میں فرمایا، ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھا ایمان کی دولت۔ ایمان کی دولت کی وجہ سے انہیں اتنا سکون ملا تھا، اتنا اطمینان ملا تھا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ کا خیال تھا
کہ بس اب چند ہی لمحوں میں بچہ فرعون کے بے رحم جلادوں کی چھری کے نیچے ہوگا، مگر فوراً ہی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جب بچے کی جان کا خطرہ ہے تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا جائے۔ والدہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نومولود بچے کی والدہ نے سب کام اپنے ہاتھ سے انجام دیے، صندوق میں بند کرنا، دریا میں بہانا، وہ بھی کمال سکون کے ساتھ، اور اس ایمان کی بدولت کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اگر ایمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو طمانینت قلب، دل کا سکون بہت بڑی مقدار میں فراہم نہ کیا ہوتا تو اپنے بیٹوں کو موت کے منہ میں جھونکنے پر کبھی تیار نہیں ہوتی، لیکن یہ دل کا سکون ہی تھا، ایمان کی دولت ہی تھی جو اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں جھونکنے پر بھی تیار ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہی اصل سر چشمے امن ہے، یعنی ایمان کی وجہ سے ہی سکون مل سکتا ہے۔ مومن صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور یہ ایک ڈر اسے خوف و اطمینانی کے دوسرے تمام حملوں سے محفوظ و مامون کرتا ہے۔ اسے اللہ کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی دوسری طاقت ایسی نظر نہیں آتی جو اس کی زندگی اور موت یا نفع و نقصان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک معبودان باطل سے ڈراتے تھے، مگر خلیل اللہ کا استدلال تھا کہ تمہارے جھوٹے معبودوں سے میں کیوں ڈروں؟ حالانکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، غور تو کریں فریقین میں سے کون امن کا زیادہ مستحق ہے، اللہ کا ماننے والا، اللہ کا پرستار، یا شرک کا علم بردار جو شرک کرتا ہے وہ امن کا زیادہ مستحق ہے، یا اللہ کا ماننے والا؟ معلوم ہوا کہ ایمان اور توحید میں ہی امن و سکون کا راز پوشیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر و شرک آدمی کے اندر خوف و گھبراہٹ اور بے اطمینانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 151۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم کافروں کے دلوں میں دوسروں کا رعب دبدبا ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک رکھتے ہیں۔ حق بات کا انکار کرنے والا اور اس میں شک کرنے والے کا اندیشہ کیسا ہوتا ہے؟ منکرین حق کو سب سے زیادہ بے چینی لاحق ہوتی ہے۔ زمانے اور اس کے حادثات سے، نیز فقر و فاقہ اور بیماری سے وہ ہر وقت ڈرتے رہتا ہے، اور موت سے تو ان کے خوف کا عالم ہی کیا پوچھیے۔ اخلاقیات کے فلسفی ابن مسکیہ نے لکھا ہے کہ موت سے صرف وہی شخص ڈرتا ہے جو موت کی حقیقت کو نہیں جانتا کہ اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا بدن مٹی میں مل جائے گا اور اس کی شخصیت فنا ہو جائے گی، اس لیے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ یا اس کے خوف کی بنیاد وہ درد و تکلیف ہوتی ہے جو روح کے نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے، یا موت کے بعد سخت سزا کا تصور اسے بے چین کر دیتا ہے، یا اس لیے وہ افسوس میں مبتلا رہتا ہے کہ ڈھیروں مال جمع کر کے وہ خود خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ بہرحال منکرین حق اسی قسم کے اوہام کے تحت اس کی زندگی گزرتی ہے جو ہر آن ہر وقت ایک افسوس، ایک خوف اور ایک بے چینی سے دوچار رہتا ہے۔ لیکن مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر معاملے میں مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ مومن رزق کے معاملے میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ دنیا میں بالعموم انسان کو جو چیزیں پریشان کرتی ہیں ان میں سے ایک رزق کا معاملہ ہے۔ لوگ رزق کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، عزت و ناموس کو داؤں پر لگا دیتے ہیں، کسی ایک ذریعے روزگار پر انحصار کرنے کے بجائے متعدد ذرائع اختیار کرتے ہیں، اور صرف اپنی ذات تک ہی نہیں بلکہ پشتوں تک کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔
यूँ हर तरह का रिस्क का तहफ़्फ़ुज़ करने के बावजूद उन्हें सुकून नसीब नहीं होता। उनके मुकाबले में अहले ईमान है जिनके लिए रिस्क का मसला कभी दर्द सर नहीं बनता। वो अल्लाह की सिफ़त रुबूबियत व रज़्ज़ाक़ियत पर ईमान रखते हैं। फरमाने रब्बानी है, वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। सूरह हूद आयत नंबर 6। जो ज़मीन में चलने फिरने वाले हैं उनका रिस्क अल्लाह पर है। अल्लाह ताला का ये फरमान अहले ईमान को फ़िक्र माश से बेनियाज करता है। जब वो इस यकीन के मुताबिक परिंदों को आशियानों में, दरिंदों को जंगलों में, मछलियों को समंदरों में, कीड़े मकोड़ों को चट्टानों तक के अंदर रिस्क पहुँचते हुए देखते हैं तो अपने कवी व कादिर रब पर पूरी तरह मुतमईन हो जाता है। इसी ईमान का नतीजा है कि जब एक मोमिन बंदे को फ़र्ज के लिए पुकारा जाता है तो वो फ़ौरन दौड़ पड़ता है, चाहे वो जिहाद के लिए पुकारा जाए या किसी काम की तरफ। हालांकि वो अपने बीवी, छोटे बच्चों का, बूढ़े माँ बाप का वाहिद सहारा होता है, उन्हें छोड़कर चला जाता है तो सिर्फ इस यकीन व ईमान के सहारे कि उनका हकीकी सहारा रब है, जो उससे भी ज़्यादा मेहरबान है, जो इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करता है और ख़याल करता है और उससे भी बेहतर ज़राए पैदा करने की भी कुदरत रखता है। मोमिन मौत से भी नहीं डरता। रिस्क के बाद दूसरी चीज़ जिसका लोगों को धड़का लगा रहता है, डर लगा रहता है, वो है मौत। मगर मौत व हयात से मुताल्लिक़ वो वाज़ेह हकीकतें जो अहले ईमान को समझ में आती है, वो आम लोग भी समझ ले जाएं तो मौत से इतना डर महसूस ना करें। मोमिन इस हकीकत पर ईमान रखता है कि ज़िंदगी की मोहलत और मौत का एक वक्त मुतय्यन है, उसमें कमो बेशी, तक़दीम व ताख़ीर नहीं हो सकती, क्योंकि फरमाने रब्बानी है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। सूरह आराफ आयत नंबर 34। बस जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाए तो ना एक साथ पीछे हटती है और ना आगे बढ़ती है, यानी मौत का वक्त आ जाए तो एक लम्हे के लिए भी वक्त नहीं देती। दूसरी चीज़ जिसे मोमिन अच्छी तरह समझता है कि मौत से फ़रार बहरहाल तो मुमकिन ही नहीं, यानी मौत से भाग नहीं सकते। हर ज़ी रूह पर, हर जानदार पर ये घड़ी आकर रहेगी, यानी मौत आकर रहेगी, क्योंकि फरमाने रब्बानी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। इस चीज़ का यकीन अहले ईमान को होता है। हज़रत यहया बिन मुआज़ फरमाते हैं कि मौत ही तो वो चीज़ है जो बंदे को रब से करीब करती है। कहते हैं कि एक नेक आदमी का वक्त मौत आ पहुंचा तो वो उठा, उसने गुस्ल किया, खुशबू लगाई, 2 रकात नमाज अदा करने लगा। चंद लम्हों के बाद जब लोग उसके करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो किबला रुख पड़ा है, उसकी रूह परवाज़ कर चुकी है। उसके सर के पास एक कागज़ पड़ा हुआ है जिसमें ये अशआर दर्ज थे, जिसका तर्जुमा है, मेरे भाइयों से कहो जो मुझे मुर्दा पाकर रंज गम की वजह से रोने और इजहार अफसोस करने लगे हैं, क्या तुम ये समझते हो कि मैं मर गया हूँ? अल्लाह की कसम मैं मरा नहीं हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे दुनिया के मसाइब से निजात दिलाई और मेरे लिए बुलंदियों में एक घर तामीर किया है। भाइयों, मौत को मौत न समझो, ये तो इस आलम से आलम आखिरत की तरफ मुंतकिल करता है, यानी मौत इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ ले जाता है। इसी तरह एक बद्दू यानी देहाती का मर्ज जब बढ़ गया तो लोग कहने लगे, अब तो आप मर जाएंगे। उसने पूछा, मौत के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? तो सब लोग कहने लगे, अल्लाह के पास। तो कहने लगा कि फिर डर किस बात का? अल्लाह ही तो वो हस्ती है जो खैर व आफियत का मस्दर व मंबा है, यानी अल्लाह ताला हमारा बेहतर ख्याल रख सकता है, तो फिर मौत से क्यों डर? मौत के बाद जब हम अल्लाह से मिलने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे भी ईमान को ऐसे ही कवी और मजबूत बनाए और हर मामले में हमें मुतमईन और पुरसुकून रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔